بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری الفاظ قرآن کی لغوی، صرفی اور نحوی تحقیق کا سلسلہ جاری ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس آیت میں پہلا لفظ ہے ایاک۔ اس کا لغوی مطلب ہے فقط تجھے، صرف تجھے، تجھی کو، اس طرح کا اس کا ترجمہ ہوتا ہے۔ اور صرفی تحقیق کے مطابق یہ مصدر مشتق اور جامد میں سے جامد ہے، 6 اقسام میں سے ثلاثی مجرد ہے، اور 7 اقسام میں سے یہ محموز الفا اور لفیف مقرون ہے۔ کیونکہ یہ اصل لفظ ہے ایا، جو کہ ضمائر پر داخل ہوتا ہے، ایاکا، ایاکما، ایاکم، ایایا، ایانا۔ تو جو لفظ ایا ہے اس میں 3 حروف ہیں، الف، یا۔ تو جو شروع میں الف ہے یعنی جو حمزہ ہے، اس کی وجہ سے یہ محموز الفا ہے، اور اس کے بعد عین کلمہ اور لام کلمہ چونکہ حرف علت ہے تو اس اعتبار سے یہ لفیف مقرون ہے۔ نحوی تحقیق اس کی یہ ہے کہ اسم، فعل اور حرف میں سے یہ اسم ہے، معرفہ نکرہ میں سے یہ معرفہ ہے کیونکہ یہ ضمائر میں سے ہے اور ضمیر معرفہ ہوتی ہے، مذکر اور مؤنث میں سے مذکر ہے، واحد تثنیہ اور جمع میں سے واحد ہے، متمکن اور غیر متمکن میں سے یہ غیر متمکن ہے، اور اس میں غیر متمکن کی 8 قسموں میں سے یہ ضمیر ہے۔ ضمائر کی 5 قسمیں ہیں اور کل 70 ضمیریں ہوتی ہیں، تو یہ ان 70 میں سے ایک ہے، اور وہ سب کی سب اس میں غیر متمکن ہوتی ہیں۔ اسماء عاملہ میں سے یہ نہیں ہے، اسماء معمولہ میں سے یہ منصوبات میں سے ہے، اور مفعول بھی ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ نعبد فعل ہے اور یہ اس کا مفعول بھی ہے۔ تو یہ تھی اس لفظ کی لغوی، صرفی اور نحوی تحقیق۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ سلسلہ پسند آ رہا ہوگا۔ اس سلسلے کے اعتبار سے اور بھی کوئی مفید تجویز اگر آپ کے ذہن میں ہو تو وہ نیچے تبصرہ خانے میں دے سکتے ہیں۔